الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے علاج بالقرآن، قرآن سے علاج کرنا، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ چونکہ ارشاد ربانی ہے، اے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیجئے، یہ میری کتاب شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور ایمان کے جو شرائط ہیں، ایمان کے شرائط پر پورا اترتا ہو، جیسا کہ صحابہ کا ایمان تھا۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ کے نبی نے توحید کی دعوت دی تھی، توحید سکھائی تھی، کہ اے میرے بیٹے، اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ اے میرے بیٹے، جب کبھی سوال کرو، مانگو تو اللہ سے مانگو، اللہ سے سوال کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب کبھی مدد طلب کرو تو صرف ایک اللہ سے مدد طلب کرو۔ وہی دینے والا ہے، وہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ تمام صحابہ کا عقیدہ یہی تھا، تمام تابعین کا، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، ان کا عقیدہ بھی یہی تھا۔ تبع تابعین کا عقیدہ بھی یہی تھا۔ جو ائمہ کرام تھے، ان کا بھی عقیدہ یہی تھا، محدثین کا عقیدہ بھی یہی تھا۔ وہ صرف ایک اللہ سے سوال کرتے تھے، ایک اللہ سے مانگتے تھے۔ یہاں تک کہ ہمیں اب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے موجود تھے، بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی کتابیں بھی لکھی ہیں۔ غنیۃ الطالبین ہے، ایک معروف کتاب ہے ان کی، فتوح الغیب، ظاہر ہے کہ عربی تھے، عربی زبان میں لکھی ہے۔ اور اتنی مقبول کتاب فتوح الغیب توحید پر کہ اس کی شرح امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ فتوح الغیب کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اور الحمدللہ یہ کتاب میرے پاس موجود ہے۔ اس پہ نصیحت کرتے ہیں اپنے بیٹے کو، اے میرے بیٹے، اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ جب سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو۔ انہوں نے اپنی کتاب میں توحید کی دعوت دی ہے، لیکن آج کی دنیا میں ان کی اصلی دعوت کو چھوڑ کر ان کے قبروں سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ قبروں پہ جا کر چادر چڑھائے جا رہے ہیں، ان کی قبر کا طواف بھی ہو رہا ہے۔ یہ عوام الناس کے سامنے سب کچھ موجود ہے، اسی کا نام شرک ہے۔
ایمان کے شرائط میں نہیں، ایمان کے خلاف ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا، اے میرے بیٹے، اللہ کی دین کی حفاظت کرو، توحید کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ توحید پر تھے۔ احفظ اللہ تجد ہو تجاہ کا، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کو سامنے پاؤ گے، یعنی اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پھر کہا، ہے میرے بیٹے، توحید کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اگر دنیا کی ساری طاقت، دنیا کے سارے انسان اگر مل کر کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں، تکلیف دینا چاہیں، لیکن اللہ کا فیصلہ نہیں ہے تو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ یہ فیصلے اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ کہا، اے میرے بیٹے، دنیا کی ساری طاقت مل کر اگر تم کو فائدہ پہنچانا چاہیں تو فائدہ پہنچا نہیں سکتے۔ وہی فائدہ تمہیں پہنچے گا جو اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے، یعنی نہ کوئی نفع دے سکتا ہے، نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ یہ توحید ہے۔ ایک اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر سے کہہ دیا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر کوئی آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے کچھ تکلیف پہنچ جائے تو اسے کوئی دور نہیں کر سکتا صرف اللہ رب العالمین کے علاوہ۔ آپ کے تکلیف کو یعنی میں ہی دور کر سکتا ہوں۔ اور اگر آپ کو میں فائدہ پہنچانا چاہوں تو اس فائدے کو کوئی رد بھی نہیں کر سکتا۔ فلا راد لفضلہ، آپ پر اپنا فضل کرنا چاہوں تو کوئی اس کو روک بھی نہیں سکتا۔ یہ تعلیم قرآن کی ہے، یہ تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ کہ عبداللہ بن عباس، میرے چچیرے بھائی، میرے بیٹے، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ بلکہ آپ نے اس میں یہ فرمایا کہ لو ان انسکم وجنکم واولکم وآخرکم، دنیا کے سارے انسان اول آخر جمع ہو جائے، دنیا کے سارے انسان اللہ کی طاقت بیان کر رہے تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سارے انسان، اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، اللہ دیتا جائے گا، دیتا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ کے خزانے میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی، مگر جتنا ایک آدمی سوئی کو سمندر میں ڈالتا ہو اور سوئی کو اٹھائے تو کتنا قطرہ پانی اس میں آئے گا۔ یہ توحید سکھائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، لیکن فی زمانہ دیکھیے انسان کہاں جا رہا ہے، مزاروں کا چکر لگاتا ہے کہ یہ ولیوں کے مزار ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی دعائیں اللہ سنتا ہے، قبول کر لیتا ہے، ہماری مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ تو جا کر کے صرف
جا کر کے ان مزار والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جا کر کے یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، ہماری دعا اللہ تک پہنچا دیجیے۔ گویا ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ مزار والے جو ولی دفن ہیں سنتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان قبر والوں کو آپ سنا نہیں سکتے۔ سورہ فاطر کی آیت ہے، 22واں پارہ۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہاں جس کو چاہے سنا سکتا ہے۔ نبی سے کہا جا رہا ہے ان انت الا نذیر، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، ہمارے احکامات کو پہنچانے والے ہیں۔ آپ کے بعثت کا منشا یہی تھا۔ قبر والے سنتے نہیں ہیں، نہ کوئی سنا سکتا ہے۔ انک لا تسمع الموتى، اے ہمارے پیغمبر ان مرنے والوں کو، قبر میں دفن ہونے والوں کو آپ سنا نہیں سکتے۔ اگر کوئی جا کر قبر والوں سے کہے کہ ہماری آواز اللہ تک پہنچا دیجئے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سنتے ہیں، جبکہ قرآن تردید کرتا ہے۔ کیا یہ توحید کے خلاف نہیں ہے؟ کیا یہ قرآنی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے؟ پھر ہمارے یہ ایمان کہاں باقی رہتا ہے؟ اور اللہ نے شرط لگائی ہے ایمان کی کہ یہ میری مقدس کتاب تمہارے لیے شفا بن جائے گی، جبکہ ایمان والے ہو۔ کچھ کا عقیدہ تو یہ ہے کہ نہ صرف یہ ہماری بات سنتے ہیں بلکہ ہماری مدد بھی کرتے ہیں۔ یہ کھلم کھلا شرک ہے۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ تو یہی تھا۔ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے کہ آسمانوں میں اللہ کی ذات موجود ہے، وہی بارش بھی دیتا ہے، آسمان سے باران رحمت کا نزول کرتا ہے، اسی نے آسمان و زمین کو بھی پیدا کیا ہے۔ قرآنی آیات ہیں، جو کبھی انشاءاللہ پیش کروں گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ باران رحمت کا نزول کون کرتا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہتے ہیں کہ اللہ ہی کرتا ہے۔ اللہ کو مانتے تھے، لیکن ان کا جرم یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کر لیا تھا۔ اچھے بندے جو پہلے گزر چکے تھے ان کے نام کے مجسمے بنائے گئے کہ ہماری بات اللہ تک پہنچائیں گے۔ اس کا ذکر بھی اللہ نے کر دیا ہے سورہ زمر کے اندر 23واں پارہ، آخر میں یہ آیت آپ کو ملے گی، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ یہ قرآنی آیت ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کفار مکہ کی طرف سے حکایت کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ وہ جانتے تھے کہ ہم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، مجسمے ہم نے بنائے ہیں۔ ما نعبدہم الا لیقربونا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر صرف اس لیے کہ جن کے مجسمے ہم نے بنائے ہیں، جن کے ناموں کے، یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، اللہ سے قریب کر دیں گے۔ یہ عقیدہ آج بھی مزاروں کے ساتھ ہے۔ اسلامی تعلیمات میں یہ بات شامل ہے
کسی کی قبر ہو، حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام کی قبریں پکی بنانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں ایک صاحب سے کہا، کیا میں تم کو وہ حکم نہ دوں جو حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا تھا؟ کہا فرمائیے کیا حکم دیا تھا؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا، اے علی جہاں جاؤ، جہاں کہیں پکی خبر دیکھو توڑ کے برابر کر دو۔ میں تم کو وہی حکم دیتا ہوں۔ انہوں نے جا کر جہاں کہیں بھی پکی قبر دیکھی زمین کے برابر کر دیا۔ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے، توحید کا مزاج یہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کا حکم میں یہ نہیں ہے کہ قبریں پکی بنائی جائیں۔ اور علی رضی اللہ عنہ نے بھی عمل کیا تھا، اور علی رضی اللہ عنہ نے جن کو کہا تھا انہوں نے بھی عمل کیا تھا۔ الحمدللہ عرب حجاز کے اندر کہیں کوئی پکی قبر آپ کو نہیں ملے گی۔ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں ارشاد فرمایا تھا، بہت ساری نصیحتیں آپ کی تھیں۔ ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری سنت ہے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔